ہوا کا رخ۔ اف توبہ کتنی گرمی ہے، ارے یہ والی کھڑکی بھی کھول دو بھائی، میں نے اپنی شرٹ کے کالر کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ عجیب بات ہے، ساری کھڑکیاں کھول دیں مگر ہوا کا ایک جھونکا بھی ہم تک نہیں پہنچ رہا۔ مجال ہے کچھ پسینہ سوکھ جائے۔ مبین نے ان تینوں کی طرف دیکھا۔ ہاں یار، عجیب بات تو ہے، باہر موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور اندر پسینے کے قطرے گر رہے ہیں۔ آج ہوا کا رخ ہماری کھڑکی کی طرف نہیں ہے نا؟ طاہر نے سر کچلاتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ ہاں، ہوا کھڑکی سے مخالف سمت میں چل رہی ہے نا؟ احمد نے چشمہ درست کرتے ہوئے لیکچر دینے کے انداز میں کہا۔ باقی دوست ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے۔ میں، مبین، طاہر اور احمد ایک ہی فلیٹ میں رہتے تھے، کرایہ تقسیم کر لیتے تھے۔ ہم سب مختلف گاؤں سے نوکریوں کی تلاش میں نکلے تھے۔ ابھی تک نوکری کسی کو نہیں ملی تھی، چھوٹے موٹے کام کر کے گزر بسر کر رہے تھے۔ سب اپنے اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے۔ برسات کے دن تھے، حبس پڑ رہا تھا، گرمی سے سانس بند ہو رہا تھا۔ گرمی میری برداشت سے باہر ہونے لگی تو بے اختیار منہ سے نکلا، یا اللہ رحم کر، اس قدر گرمی، بجلی بھی نہیں ہے۔ میں کافی عرصے بعد اللہ تعالیٰ سے مخاطب تھا۔ یا اللہ، ہوا بھی تو نہیں آ رہی، ہوا کا رخ ہی اندر کی طرف کر دے، صرف تو ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اچانک ہی ہوا کا ایک سرد جھونکا مجھ سے ٹکرایا، اس میں مٹی کی سوندھی خوشبو شامل تھی۔ اچانک اس طرح دعا قبول ہونے پر میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد ہوا کے جھونکوں کا تانتا بند گیا۔ اچانک ہی میرا دماغ ایک اور طرف گھوم گیا۔ اب میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہوا کا رخ بدلنے پر بھی قادر ہیں، ہوا جیسی بے لگام چیز کا بھی۔ اور دیکھا، اللہ تعالیٰ نے میری دعا پہلی بار ہی سن لی۔ ایک فخر کا احساس ہونے لگا، جیسے اللہ تعالیٰ اس وقت میری نہیں سن رہا تھا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص رابطہ محسوس کر رہا تھا۔ باقی سب سو چکے تھے اور گپ اندھیرا تھا۔ میں کافی دیر خاموش رہا۔ میری سوچ کے بند دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ، میں تو گناہ گار ہوں، تیرے سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ دل کے کسی گوشے سے آواز آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میری زندگی کے تمام واقعات و حالات اس وقت میرے سامنے تھے اور میں باری باری ان کے متعلق سوچ رہا تھا۔ پھر اچانک سوچنا بند کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا۔ بارش کا ہر قطرہ زمین پر گرنے کی بجائے میرے دل و دماغ پر گر کر دستک دے رہا تھا۔ میرے ارد گرد کی دنیا جیسے کہیں پس منظر میں چلی گئی۔ شرمندگی کا احساس، ندامت، عاجزی، ناراضی کا خوف، اور ان میں کہیں ہلکی اور خوبصورت سی جھلک بخشش کی امید کی، جیسے کالے گہرے بادلوں میں بجلی کی لکیر چمک اٹھے۔ اے اللہ، اے رحمان، اب صرف تیری رحمت اور بخشش کی امید ہے، صرف اس لیے کہ تو عظیم ہے، تیرا احسان بھی عظیم ہے، تیری رحمت، تیری بخشش بہت وسیع ہے۔ اپنا ایک ناقص عقل والا جاہل غلام سمجھ کے مجھے معاف کر دے، جو اپنی نادانی میں اپنا ہی نقصان کر بیٹھا ہے۔ مجھے تیری وسعت سے رحمت کی امید ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں نامراد نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد بارش کے قطروں کے ساتھ میرے آنسو کے قطرے بھی گرنے لگے۔ شاید میں اپنے دل کی سیاہی کو اس سے دھونا چاہتا تھا۔ یہ احساس بھی ساتھ تھا کہ اس سے مخاطب ہوں جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ مگر کیا کوئی نادان انسان اپنے محبت کرنے والے کو اس طرح فراموش کرتا ہے جیسے میں نے کر دیا؟ وہ کبھی مجھ سے دور نہیں ہوا، پھر میں کیوں اسے چھوڑ کر دور ہوتا جا رہا ہوں؟ ہوا کے جھونکے میں میری آہ بھی شامل ہو گئی۔ میں نے غیر ارادی فعل کے تحت بچپن سے آج تک جتنی صورتیں یاد تھیں دہرانی شروع کر دی۔ اس سے ایک عجیب سا سکون ملا جو شاید میں نے پوری زندگی کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ بارش تھم چکی تھی، ہر چیز دھل کر نکھر گئی تھی۔ ہوا میں تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ میں نے دل میں ایک ارادہ کر کے آنکھیں بند کیں۔ آنکھیں بند کرنے سے پہلے الارم لگانا نہیں بھولا تھا، جو آج زندگی میں نے پہلی بار لگایا تھا۔ 4 بجے الارم نے شور مچایا تو سب سے پہلے میری آنکھ کھلی۔ اٹھ کر باری باری تینوں دوستوں کو جگایا۔ انہوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، جیسے کہہ رہے ہوں، کیا بات ہے، کیوں جگا رہے ہو ہمیں؟ پہلے کبھی انہیں جگایا جو نہیں تھا؟ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ لو۔ کیوں، کیا ہوا تمہیں؟ اچانک فجر کی نماز کیسی یاد آ گئی؟ آج تو ہے بھی اتوار، 10 بجے سے پہلے تو تمہاری آنکھوں پر گونج چپکا رہتا ہے، پھر آج؟ چلو چلو اٹھو۔ میں نے انہیں زبردستی اٹھا کر باری باری وضو کرایا اور لے کر مسجد پہنچ گیا۔ نماز کے بعد باہر نکل کر دیکھا، صبح ہمیشہ کی طرح تھی مگر آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
سورج کی کرنیں خوشنما زردی بکھیر رہی تھیں۔ گلی میں کھیلنے والے وہ بچے جو ہمیشہ مجھے سحر لگتے تھے، آج میں انہیں کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ ان کی معصومیت بھی خوبصورت تھی۔ پھر ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب، پھر عشاء، تمام نمازیں پڑھنے میں کافی شوق سے گیا، بلکہ اکیلا نہیں بلکہ تینوں کو لے کر گیا۔ کچھ دن بعد وہ کہے بغیر ہی اٹھ کر نماز کے لیے جانے لگے۔ میں انہیں اس طرح نہیں کہتا تھا کہ چلو اٹھ کر نماز پڑھو بے نمازیوں، اس طرح ان میں احساس ندامت کے ساتھ غصہ بھی پیدا ہو جانے کا اندیشہ تھا، بلکہ آرام سے کہتا کہ چلو دوستو آؤ نماز پڑھنے چلیں، وقت ہو چکا ہے۔ یعنی جیسے وہ پڑھنے کے لیے تیار ہی تھے۔ اس طرح ان کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرا اصل مقصد تو نماز پڑھانا تھا، جھڑک کر نماز سے دور بھگانا نہیں۔ دعوت اگر خوبصورت اور اچھے طریقے سے دیں تو بہت اثر رکھتی ہے۔ ہوا کا رخ بدل رہا تھا۔ نماز نے بہت حد تک سب کو وقت کا پابند کر دیا تھا۔ سب کی کام چوری ختم ہو گئی تھی۔ زندگی میں ایک نظم آنے لگا۔ حلال روزی کی غرض سے چاروں نے نوکری کی تلاش زور و شور سے شروع کر دی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے نوکری مل گئی، شاید اس لیے کہ انٹرویو سے کچھ دیر پہلے میں نماز پڑھنے نکل رہا تھا۔ ادھر کمپنی کا باس اسی وقت اندر داخل ہو رہا تھا۔ فائل ہاتھ میں دے کر پوچھنے لگا کہ آپ انٹرویو دینے آئے ہیں تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ جی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ انہوں نے اس بات کا اثر لے لیا۔ میرا انٹرویو لینے کے فوراً بعد ہی مجھے نوکری دے دی، کیونکہ باس خود بھی کافی دیندار آدمی تھا۔ میں نے غور کیا کہ ہوا کا رخ مکمل طور پر بدل چکا ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ محض ہوا کا رخ بدلنے سے میری زندگی بدل گئی، مگر یہ ہوا کا جھونکا بھی تو اللہ کے حکم کے تابع تھا۔ کبھی کبھی کسی بڑے واقعے کی نہیں ہوا کو رخ بدلنے کی دیر ہوتی ہے، بس اسے محسوس کرنے والا دل چاہیے۔